اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ موضوعات کا انتخاب اس ہفتے بھی بہت خوبصورت ہے۔ ذکر اللہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس سے بہتر موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہی وہ ذکر ہے کہ جو ہماری فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے، اور اگر ہم اس پر فوکس کریں تو سب کچھ اسی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ ذکر اللہ کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں کس طرح اس کا ذکر آیا، بے شمار مقامات پر آیا ذکر اللہ کی جو فضیلت ہے، اور یہ بھی فرمایا گا کہ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس کا مطلب ہے باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے اور کثرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ الرٹ ہو جانا چاہیے۔ پھر احادیث مبارکہ سے جو سلسلہ ہے جو ہمیں فرامین مل رہے ہیں نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، پھر ہم یہ بھی اس کی فضیلت اور فوائد بھی جاننا چاہیں گے، چونکہ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب اگر میں کوئی کام کروں تو آیا اس کی مجھے کیا منفعت ہے، کیا مجھے اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، یہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو جناب آج انشاءاللہ اس کے بھی پھر یہ کہ اگر ذکر اللہ سے ہم دور ہوتے ہیں تو یقیناً جب کسی چیز کے فوائد ہیں تو اسی چیز کے نہ کرنے کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ تو ذکر اللہ سے جو لوگ دور ہیں، جو لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے یا اپنے معمولات زندگی میں شامل نہیں رکھتے، تو ان کے لیے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اللہ والوں کا کام یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے تر رکھا ہے، اسی لیے آج بھی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہم نے گزشتہ ہفتے اور پورا ایک سیریز تعلیمات غوث العظم پہ جو کی، تو اس میں معلوم یہی ہوا کہ یعنی کہ 1000 سال سے زائد عرصہ بھی ہو جائے یا کم و بیش 1000 سال بھی ہو جائے، تب بھی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اللہ والوں کا ذکر اسی طرح زندہ نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے ذکر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، جس کے سبب آج دنیا میں ان کا نام جو ہے احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے پینل میں بہت ہی ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں، اور علم دین کے حوالے سے تمام ہی وہ شخصیات الحمدللہ AirYQ TV کو میسر ہے کہ جو پوری دنیا میں جن کا احترام پایا جاتا ہے۔ میری مراد علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب سے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اچھا حضرت، چونکہ سرنامہ کلام میں جب یہ بات آ گئی کہ قرآن کریم سے ذکر اللہ کی جو فضیلت اور اہمیت ہے، جو اس کے احکامات میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ یقیناً بہت اہم موضوع ہے ذکر اللہ، اور اس کی اہمیت کا اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کہ بندہ اپنی اوقات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ۔ اور اصل حقیقت ہی ذات باری تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایسے میں ایک بے حقیقت کو اگر اس حقیقت کے ساتھ ربط کا کوئی ذریعہ ملا ہوا ہے، اللہ ہی کا ذکر ہے یہ، جو ہمیں جوڑ دیتا ہے، غموں میں تسلی دیتا ہے، کم تر کو برتر کر دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے ذکر اللہ، خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے، اور ہمیں مربوط کر دیتا ہے، منسلک کر دیتا ہے، متصل کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی، اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں پھر اس کا جا بجا حکم فرمایا ہے۔ بہت مشہور و معروف آیت ہے، آیت نمبر 152 سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں، فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی فضیلت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ یعنی یہ آیت بہت اس اعتبار سے جامع ہے کہ اس میں حکم اور فضیلت دونوں اکٹھی ہیں۔ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب وہ رب بے نیاز ہے، اسے اس بات کی کیا حاجت یا ضرورت یا کہ وہ یہ فرمائے کہ میں تمہارا ذکر کروں، لیکن یہ بندے کو راغب اس نے فرمایا اور اس بات کی اہمیت بتائی کہ اس ذکر کے اندر کتنی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اذکرکم، کہ فرمایا کہ میں تمہارا ذکر کروں۔ جیسے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بندہ نماز میں دکھلاوا کیوں کرتا ہے؟ کیا اس بندے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے؟
کسی اور کے دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ کہ جب اللہ فرما دے کہ اذکرکم، کہ میں تمہیں یاد کروں گا اگر تم میرا ذکر اس کرو، سے بڑھ کر معراج بندے کی کیا ہوگی؟ بالکل یہ بندے کی معراج، بالکل درست۔ تو یہ اللہ کا ذکر یقیناً کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم میں، کہ یہ ذکر کرنا بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، اور ایک ہے کہ اس پروردگار کو یاد رکھنا، یعنی کہ مختلف اعمال و معمولات میں، زندگی میں حلال و حرام کی تمیز ہے اور اخلاقیات ہیں، ان تمام، یہ بھی ذکر اللہ، یہ عملی ذکر کہلائے گا۔ ایک ذکر اللہ قولی ہے، جیسے ہم مختلف اذکار پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ذکر اللہ لسانی ہے، زبانی۔ اور ایک ذکر اللہ بالعمل اور بالافعال ہے، اور وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ مختلف ذکر و اذکار معلومات کر لیتے ہیں، وظائف پوچھ لیتے ہیں، لسانی یعنی زبان سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے کہ آدمی کی زبان جو ہے وہ جس قدر ذکر و اذکار سے تربتر ہو، تو یہ اس کی خود ذکر ہی کی بلکہ ایک فضیلت ہے یہ، کہ جو بندہ اس طرح مستقل مشغول رہتا ہے تو پھر دنیا سے جاتے وقت بھی اللہ رب العالمین اس کو اس ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، او کما قال، مفہوم ہے یہ۔ تو وہ اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر بالافعال بھی ہو، ہمارے اعمال و افعال بھی اللہ کی یاد میں بسر ہوں، تو یہ عملی ذکر بن جائے گا۔ یہ بہرحال فذکرونی پر عمل کریں تو انشاءاللہ اذکرکم کی منزل ملے گی۔ اس کے علاوہ قرآن ہی میں ایک اور منزل اسی کی بتائی گئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ فرمایا کہ ذکر اللہ ہی سے دلوں کا چین ہے۔ آج ہر شخص مارا ہے، پریشان ہے، سکون کی تلاش میں ہے، اور دل ہی وہ مرکز ہے کہ جہاں پر غصہ بھی پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن بھی پیدا ہوتی ہے، اور انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، مایوسی بھی دل میں، خواہش، مایوسی سب اس میں۔ تو ان سب بیماریوں کا مرکز دل تھا نا، اس کا علاج اللہ نے ایک ہی تجویز کیا ہے، اور وہ ذکر اللہ ہے۔ لہٰذا اس علاج کو آج ہم اگنور کر دیں گے تو یہ بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر بھی ہمیں کثرت سے توجہ کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے جو ذکر کرنے والے بندے، اللہ پھر ان کے قرآن میں تعریف فرماتے ہیں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے اور والیاں ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو ذکر کا وہ حصہ جو فرض کے زمرے میں آتا ہے، جیسے نماز، وہ بھی ذکر ہی ہے، وہ کریں۔ ذکر کا وہ حصہ جو سنن میں آتا ہے، سنتوں میں آتا ہے، نوافل میں آتا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں یا دعائیں ماثورہ ہوں، وہ بھی ذکر، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، لباس پہن رہے ہیں، کہیں سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ان دعاؤں کو بھی عادت بنا لیں گے تو خود بخود ہماری روٹین اور زندگی ہے نا ذکر اللہ کے سرکل میں آ جائے گی۔ یہ اگر ہم حضور علیہ السلام کی زندگی اس حوالے سے اور ہر حوالے سے ظاہر ہے بہترین نمونہ عمل ہے، تو اس کو ہم فالو کریں تو خود بخود قرآن پر عمل ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ذکر کی بھی کتنی اقسام ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کسی وقت ہم بات کریں گے۔ تو یعنی کہ ذکر قولی بھی ہے، ذکر فعلی بھی ہے، آپ جو اپنے بدنی طور پر جو عبادات اور دیگر اعمال کر رہے ہیں وہ بھی ذکر میں ہی شامل ہے، اور ذکر کے سرکل میں آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی، ابھی کہتے ہیں صرف تسبیح لے کے مصلی پہ بیٹھیں گے، اللہ اللہ کریں گے تو ذکر ہوگا، نہیں، ہر وہ عمل آپ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر آپ اللہ کی حمد و ثنا۔ تجارت میں بھی، بیع میں بھی، گزشتہ پروگرامز میں بات آئی کہ لوگ کہیں کہ بھائی میں مال دے رہا ہوں اور پیسے لے رہا ہوں، تو اس دوران کیسے، اس میں بھی کرنا ہے ذکر اللہ کا، یعنی کہ کام میں اگر ہاتھ ہے تو زبان پر، دل میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین اور کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ قرآن کریم سے جب یہ بات، اس کی فضیلت سامنے آتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین مبارک کیا ہے اس حوالے سے، ذکر اللہ کے حوالے سے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ میں چاہوں گا مفتی صاحب اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ ذکر یقیناً ایک بڑی عبادت اور افضل ترین عمل ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں کثیر مقامات پر اس کی تعلیم فرمائی گئی، تاکید فرمائی گئی، اس کی ترغیب دی گئی، اور اس کے فضائل و کمالات کو، اس کا جو اجر و ثواب اس کو بیان فرمایا گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان وابستہ کرتا ہے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اکیلے میں تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا اپنی شان کے مطابق تنہائی میں اس کا ذکر فرماتا ہوں، اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ فرماتا ہوں۔ اور تذکرہ فرمانے کی کیفیت کیا ہے، اس کو بھی حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ
اللہ رب العالمین کے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی کوئی باقاعدہ ڈیوٹیاں نہیں ہیں، ذمہ داریاں نہیں ہیں. اچھا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. اچھا. اور جہاں وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی محفل کو پاتے ہیں تو وہاں اس میں شریک ہوتے ہیں. بھائی مفتی صاحب سبحان اللہ، جہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہو تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی اذن سے حاضر ہوتے ہیں. اب یہاں اس سے آگے کیا معاملہ ہے انشاءاللہ وہ ضرور پوچھیں گے اور مکمل فرمائیں گے اپنے جواب کو. مفتی صاحب ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. آج ذکر اللہ موضوع ہے اور اس پر کلام فرمانے والے حضرات بھی ماشاءاللہ بہت صاحبان علم ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں جوابات عنایت فرما رہے ہیں. بسم اللہ. اللہ رب العالمین کی وہ نوری مخلوق، وہ فرشتے ان مجالس کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں ذکر اللہ کی مجالس ملے تو اس میں وہ شریک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں ان کی شرکت کو حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ جب وہ کسی محفل میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس محفل سے لے کر ان کی تعداد عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہیں اور مکمل طور پر وہ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں. اس محفل کے شرکاء کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ فرشتے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا، کس کیفیت میں تھے، تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی وہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، میری زیارت کی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، تیری زیارت نہیں کی ہے. پھر فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ میری زیارت کر لیں، میرا دیدار کر لیں تو ان کے ذکر کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ پھر تو وہ اور ذوق و شوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ وہ تیرا ذکر کریں. پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمایا جاتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کی تمنا کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں. تو عرض کیا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ وہ تجھ سے تیری رحمتوں کا، تیری جنتوں کا، تیری طرف سے انعام و اکرام کا وہ تمنا کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے سنا ہے کہ تیری طرف سے تیرے انعام یافتہ بندوں کے لیے یہ انعام و اکرام کا سلسلہ ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہو؟ تو اللہ رب العالمین سے عرض کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ پھر ان کا ذوق و شوق مزید اس میں اضافہ ہو جائے. تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان فرماتے کہ فرشتوں گواہ رہو کہ میرے اس ذکر کی مجلس میں جتنے بھی شریک ہونے والے ذاکر ہیں، میں نے اس ذکر کی برکت کی وجہ سے، اس محفل کی برکت کی وجہ سے ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے. یعنی اس ذکر کی محفل میں جتنے بھی آنے والے ہیں اللہ رب العالمین کسی کو محروم نہیں لوٹاتا. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ذکر میں شریک جو افراد ہیں ان کے عمل کو بیان فرمایا کہ ان کا جو عمل ہے وہ عرش الہی کے گرد وہ چکر لگاتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، اور وہ اس کی آواز ایسی ہوتی ہے، وہ اپنے ذاکر کو، اپنے فاعل کو یاد کرتا ہے، اور اس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے ان کا تذکرہ عرش الہی کے پاس کیا جاتا ہے، یعنی وہ ان کا عمل وہاں پیش کیا جاتا ہے اور وہ عمل اپنے فاعل کو، اپنے ذاکر کو یاد کرتا ہے. تو ہمارا اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں یاد کیا جائے، ہمارا تذکرہ کیا جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اور جو گھڑیاں اس سعادت میں گزریں ان گھڑیوں سے بہتر کوئی گھڑی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کتنی مبارک محفلوں کا ذکر ہے، اور انہی محفل کے حوالے سے اور ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف کے حوالے سے کسی نے کہا کہ ذکر کی محفلوں میں رہتے ہیں، ذکر کی محفلوں میں رہتے ہیں، شاہ بطحا دلوں میں رہتے ہیں، ان کے دامن کو چھوڑنے والے عمر بھر مشکلوں میں رہتے ہیں. تو ان محفل کو، ذکر اللہ کی محفل کو معمولی نہ سمجھا جائے. جہاں ہو جتنا ہو کوشش کریں کہ آپ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے ذکر اللہ سے جڑ جائیں، خواہ وہ خلوت میں کریں، چاہے وہ جلوت میں کریں، رزم میں کریں، چاہے بزم میں کریں، ذکر اللہ سے جڑے رہیں. اب بات یہ ہے کہ معاش ضرورت ہے، زندہ رہنا ضروری ہے، ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہمارے یہ ہے، سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے. تو بندہ مومن کے لیے ذکر اللہ کیوں ضروری ہے؟ سوال یہ ہے، حضرت کیا فرمائے گا اس پر؟ دیکھیں آپ نے سوال کے اندر بہت اچھا اضافہ کیا کہ معاش بھی اور کمانا بھی اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو اصل میں بندہ دو چیزوں سے مرکب ہے نا، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. تو اگر ہمارا فوکس سارا کمانے کھانے پینے پہ رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جسم کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، پھر روح کا کیا بنے گا؟ تو یہ ذکر اللہ کیوں ضروری ہے؟ یہ روح کی غذا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جیسے کوئی پوچھے کہ پانی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جسم کی ضرورت ہے. کھانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جسم کی ضرورت ہے. جس طرح انسان جسم و جسمانیات سے مرکب ہے، اسی طرح سے روح اور روحانیات یہ اس کا جزو لازم ہے، بلکہ اصل مقصود روح ہے. جسم کو تو ہمارے بزرگان دین نے سمجھانے کے لیے
لیے ایک قفس قرار دیا، پنجرہ جس کے اندر روح جو ہے نا مقید کر کے رکھی گئی ہے. تو اصل میں روح ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس جسم کے ذریعے سے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے اس کو، اور اس کی حفاظت اندر اصل توجہ اس پہ دینی ہے. اس کے لیے یہ ہمیں ذکر اللہ کی اہمیت سمجھ میں بھی آتی ہے اور ضروری بھی ہے. گزشتہ پروگرامز میں جو آپ نے سیریز کا ذکر کیا حضرت سرکار بغداد کے حوالے سے، تو ایک سوال اسی گفتگو میں آیا تھا، وہ بھی ہمارے لیے اس میں رہنمائی کا باعث ہے کہ حضرت سرکار بغداد اور اہل اللہ کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی اہل ہے، ہاں اہل بھی ہیں وہ، اہل الذکر بھی ہیں. تو آپ نے ایک سوال بڑا اچھا اس میں شامل کیا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا کی کیا تشریح تھی، پھر اس پر بات ہوئی تھی. وہ دعا یہ تھی کہ اللہم اجعل غذاءنا ذکرک، اے اللہ تو ہماری غذا اپنا ذکر بنا دے. تو وہاں پر یہ ساری بات ہوئی تھی کہ جسمانی غذا کیا ہوتی ہے اور روحانی غذا کیا ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت غوث اعظم سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا واضح طور پر اشارہ بلکہ تعلیم فرما رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ اس طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم روحانی غذاؤں سے محروم ہیں. اور یہ حضرت غوث اعظم کی دعا جس میں غذائے روحانی گویا ذکر اللہ کو قرار دیا، یہ ماخوذ ہے اس حدیث شریف سے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ جب تم ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ نہ کچھ غذا لے لیا کرو. اب یہ غذا ظاہر ہے وہی روحانی تھی نا. تو صحابہ نے اسی لیے پوچھا کہ وما ہیا یا رسول اللہ، یہ ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات سے یہاں آپ کی کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے دو جوابات یعنی دو الگ الگ روایتیں ہیں. بعض روایت کے مطابق حضور نے فرمایا مجالس العلماء، فرمایا کہ علماء کی مجالس و محافل، کہ وہ علم جو ہے نا روحانی غذا بنتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق حضور نے جواب دیا اسی سوال کا جواب کہ حلق الذکر، ذکر کے حلقے. تو یعنی کہ علم بھی ضروری ہے، ذکر بھی ضروری ہے، یہ روحانی غذا ہے. تو بالکل آپ نے جو سوال کیا بہت درست ہے اور آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ذکر اللہ کیوں ضروری ہے. تو جواب یہی ہے کہ ہماری روح کی یہ ضرورت ہے، اور روح کے بغیر انسان محض اپنے جسم کی گویا کہ مکمل اتباع کر رہا ہے اور بس اسی کے لیے جی رہا ہے، اسی کے لیے کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو اولئک کا کل انعام ہو جائے گا. پھر تو جو چوپائے جسم کے لیے تو جی رہے ہیں وہ سارے، کھانا پینا اور ساری زندگی ان کی یہی ہے. لہٰذا انسان جو روح کا مرکب ہے جسم کا، تو اس کی روح کی بنیادی غذا. ایک بات. دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ دو چیزیں علماء نے لکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل پر قلب پر زنگ لگ جاتا ہے. ایک غفلت ہے اور ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو غفلت اور گناہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دل پر زنگ آتا ہے. اچھا جب زنگ آتا ہے تو اس کو محسوس ہم کیسے کریں گے؟ نظر تو آتا نہیں. محسوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں میں لطف نہیں آئے گا، سجدے میں مزہ نہیں آئے گا، ذکر اللہ کریں گے تھوڑی دیر بعد بس دل اکتا جائے گا. اور جیسے ٹی وی پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنا ذکر اللہ کا پروگرام ہے فوراً سوئچ کریں گے کہ نہیں یار کچھ اور ایسا لگائیے کہ ذرا ہمیں لطف آئے. بالکل. کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی میوزک چل رہا ہے، تو اس پہ ذرا دیر تک بھی لگے نا کوئی محسوس نہیں ہو رہا. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اچھی طرح سے زنگ جو ہے نا دل پر حاوی ہو چکا ہے اور اس نے آپ کا وہ ٹیسٹ وغیرہ سارا روحانیت اور عبادات کا سب ملیا میٹ کیا ہوا ہے اور آپ فوراً سوئچ کر جاتے ہیں. یہ علامت کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھے پیغامات بھی موجود ہیں اس میں. جی بالکل. تو الغفلت اور والذنوب دو چیزیں بتائیں علماء نے کہ دو چیزیں جو دل پر زنگ کو بڑھا دیتی ہیں. اب اس کو دور کرنا، کیونکہ آپ نے سوال یہ کیا ذکر اللہ کیوں ضروری ہے، تو وہ یہ پہلے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم بیمار کتنے ہیں، جبھی تو یہ پھر سمجھ میں بالکل ایسا ہے. تو اس کے لیے پھر دو چیزیں بتائیں. دو بیماریاں ہیں تو سب علاج بھی دو ہیں. کہ فرمایا الغفلت والذنوب، غفلت اور ذنوب یعنی گناہوں سے زنگ چڑھتا ہے. تو فرمایا اس کو دور کرنے کے لیے بھی دو ہی طریقے ہیں، الاستغفار و ذکر اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ استغفار کیجئے اور ذکر اللہ کیجئے، اس سے غفلتیں بھی انشاءاللہ زائل ہوں گی. کیونکہ شیطان چمٹا رہتا ہے بنی آدم کے قلب کے ساتھ. حدیث شریف ہے بنی آدم کے قلب کے ساتھ جاسمن علی القلب، دل کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. جیسے ہی بندہ ذکر اللہ کرتا ہے خنسا، وہ شیطان ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ غافل ہوتا ہے وسوسہ، تو پھر شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو یہ بہت واضح روایت ہے کہ شیطان چمٹنے کی کوشش کرتا ہے دل کے ساتھ. اگر ہم جیسے مکھیاں بیٹھتی ہیں تو آدمی کیسے پریشان ہوتا ہے. رات کو ہم مچھر برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے جناب وہ مورٹین لگا رہے ہیں، مکھیاں بگا رہے ہیں، مچھر یعنی ساری چیزیں. اور ادھر شیطان جو دل سے چمٹا ہوا اس کی پرواہی کرے. اور کتنا آسان طریقہ ہے، ذکر اللہ کیجیے، شیطان کو دور بھاگے گا. بالکل. تو آپ کی روح میں وہ روحانیت اور کیف و سرور اور سکون محسوس ہوگا. تو اس لیے ذکر اللہ بہت ضروری ہے زندگی کے لیے. کیا اچھی بات کہی. کیوں ضروری ہے؟ ہم نے سوال اتنا ہی کیا تھا. تو اتنا ضروری ہے کہ اتنا کوئی چیز ضروری نہیں ہے، اتنا ناگزیر ہے کہ کوئی چیز اتنی ناگزیر نہیں ہے. اب ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اگر ماسک نہ لگ جائے 500 کا اگر
چالان ہو جائے, ہم پر جرمانہ ہو جائے تو ہم بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں. بہت سے بڑے بڑے فوائد جو دین دیتا ہے ہماری نظر اس طرف نہیں ہوتی, ہم صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سگنل اگر توڑ دیں تو اس پر ہمارا جو اگر جرمانہ ہو جائے, اگر کوئی خدا نخواستہ وائلیٹ کر رہے ہیں, ہم کسی قسم کا قانون شکنی کر رہے ہیں, اس پر ہمارے جرمانے, ہمارا بڑا فوکس رہتا ہے ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. اچھا, ذکر اللہ نہ کرنے اور اس میں غفلت کرنے کے جو نقصانات ہیں اس سے تاحال مجھ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں. اس غفلت کے تحت جو نقصانات ہیں اس پر ہمیں ہماری نظر ضرور ہونی چاہیے. اس پر ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے جواب لوں گا, لیکن پہلے ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. اچھا جناب, آپ کا خیر مقدم ہے اور ذکر اللہ پر بات ہو رہی ہے. ذکر اللہ سے غفلت برتنے پر جو نقصانات ہیں اس سے آگہی بہت ضروری ہے. اللہ کرے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا سبب بن جائے. ابتدا سے لے کر اب تک جتنی گفتگو ہوئی انشاءاللہ کنکلوژن تک جو ہوگا بغور سنیں, اپنی اصلاح کر لیں. ہمارے اس پروگرام کا اور اس موضوع کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. کیا فرمائیے گا سر, نقصانات جو ہیں ذکر اللہ کے سے غفلت کے کیا کیا ہے؟ اس بھائی, شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر معاملے میں ذکر کی تلقین فرمائی. ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے پہلے ذکر یعنی دعا سے متعلق تاکید فرمائی گئی. کھانے کے بعد, پانی پینے سے پہلے, پانی پینے کے بعد, گھر سے نکلیں, گھر میں داخل ہوں, مسجد میں جائیں, کوئی بھی کام ہے تو اس سے متعلق ہمیں ذکر کی تلقین فرمائی گئی, دعاؤں کی تلقین فرمائی گئی. اب یقیناً فوائد ہیں, اسی لیے دعاؤں کا اور ذکر کا حکم فرمایا گیا. اور پھر اس کو چھوڑنے کے یقیناً نقصانات بھی ہیں. اگر فوائد ہیں, اس کو اپنانے کے فوائد ہیں, تو اس کو چھوڑنے کے نقصانات یقیناً ہوں گے. قرآن مقدس میں ذکر الہی سے غفلت برتنے والوں سے متعلق فرمایا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ دیا, بھلا بیٹھے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی جانوں سے بھلا دیا. اپنی جان سے متعلق جو فوائد تھے, جو منافع تھے, اللہ رب العالمین نے انہیں ان سے بھلا دیا. یعنی وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کا فائدہ کس چیز میں ہے, ان کے نفع کے لیے کیا کیا صورتیں ہیں, وہ ان ساری چیزوں کو بھلا بیٹھے. پھر قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. آج ہم معیشت کی وجہ سے, اپنی زندگی کے مختلف معاملات کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. تو قرآن کریم میں فرمایا کہ جو ذکر الہی سے غافل ہوگا, اعراض کرے گا, تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا. اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, اس کیفیت میں اٹھایا جائے گا. اور قرآن نے اس کی صورت بیان فرمائی کہ جب وہ اس کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو عرض کرے گا کہ قال رب لما حشرتنی اعمی, تو نے مجھے اس کیفیت میں کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا, میری بصارت تھی. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ تجھے اس عمل کا بدلہ ہے کہ تو نے ہماری آیات سے اعراض کیا اور ہمارے ذکر کو تو نے چھوڑ دیا. پھر قرآن کریم میں آخرت کا معاملہ بیان فرمایا کہ انسان اپنی جو بیٹھکیں ہیں اس پر حسرت کرے گا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ قال یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا تھا. اور لقد اضلنی عن الذکر, یعنی اس کا انجام کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے ذکر سے غافل کر دیا, مجھے ذکر سے بہکا دیا. پھر احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حقیقتاً جو زندہ افراد ہیں وہی ان کو فرمایا گیا جو ذکر کرنے والے ہیں. فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ, کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. مثل الحی والمیت, کہ زندہ کی مثال اور مردہ کی مثال. یعنی حقیقتاً زندگی پانے والے, زندگی سے فائدہ حاصل کرنے والے, زندگی کا مقصد حاصل کرنے والے وہی ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے. اور کل قیامت میں انسان سب سے زیادہ افسوس کرے گا, حسرت کرے گا, ندامت کرے گا ان مجالس پر کہ جہاں وہ بیٹھا تو صحیح لیکن وہاں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر نہیں کیا گیا. تو آج ہم اپنی مجالس کو بھی دیکھیں, اپنی محافل کو بھی دیکھیں, اپنی شب و روز کی مصروفیات میں دیکھیں کہ اگر وہ اللہ کے ذکر والی ہیں تو یقیناً وہ دنیا میں بھی عزت و افتخار کا باعث ہے اور آخرت میں بھی عزت و افتخار کا. لیکن اگر اس کے معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر وہ ایسی بیٹھکیں, ایسی مجالس دنیا میں بھی رسوائی کے سوا کچھ نہیں, اور آخرت میں رسوائی ہی رسوائی ہے اور ندامت ہی ندامت ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور آخرکار انسان کو اس دنیا سے جانا ہے, کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے. اگر یہ بات ہمارے سامنے رہے اور ہر وقت پیش نظر رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ذکر سے غافل کبھی نہیں رہ سکتا. اور یہ بھی دعا کریں گے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر میں مشغول فرما دے اور اس کی حلاوت ایسی نصیب فرما دے کہ اس کے بغیر ہمارا دل نہ لگے. اچھا, اب یہ ہے کہ ذاکرین جو ہے جن کی زبانوں پر اللہ کا ذکر رہا اور زبانیں تر رہی اللہ کے ذکر سے,
اللہ کی بارگاہ میں ان کے کیا درجات ہے یہ جان لینا بھی بہت ضروری، چونکہ فوائد اور ثمرات بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے. کیا فرمائے گا ان کے درجات کیا ہے اہل اللہ کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً چونکہ بندہ اس ذکر اللہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے بندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے اور اس کے قریب رہتا ہے. وہ بندگی کا بنیادی مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری بندگی اختیار کریں، میری پہچان حاصل کریں. تو ایک سب سے گویا بڑا درجہ یہی ہے کہ بندہ بندگی کو پا لیتا ہے، بندہ بندہ بن جاتا ہے ذکر اللہ کے ذریعے سے، ورنہ وہ برائے نام بندہ ہے. کیونکہ بندہ فارسی کا لفظ آمد برائے بندگی، بالکل زندگی بے بندگی شرمندگی، حق فرمایا. تو بندہ کا فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی بندھا ہوا، یہ فارسی کا لفظ ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے کمیٹڈ، یعنی کہ کمیٹڈ، بالکل. تو اب گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے، صبح سے لے کر شام اور رات تک ہم گویا کہ اسی کے پابند ہیں. تو واحد جو چیز ہے ہمیں جو الارم کرتی ہے اور ہمیں یاد دہانی کرا سکتی ہے وہ ذکر اللہ ہے. ذکر کا معنی یاد دہانی ہے نا، تو یہ ذکر اللہ گویا پورے دن کی یاد دہانی ہے، اصل میں آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کسی کے بندے ہیں، آپ کسی بالکل آپ کسی کے پابند ہیں. اسی طرح کسی سے ہم کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہم نے کسی اور سے تو نہیں کیا، وہی ہم دنیا میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہیں اسی سیم ٹائم کسی اور سے ٹکراؤ تو نہیں آ رہا. یہ دنیا میں ہم ساری چیزیں بڑی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ اس معاملے کا ٹکراؤ آ جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. مثلا نمازوں کے ٹائم میں کسی اور کے بھی ہم نے کوئی کمٹمنٹ کر لی ہے، اب یہ ٹکراؤ آ رہا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں. لیکن بندوں اور بندوں کے معاملات میں ٹکراؤ آئے تو ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں اس کے لیے کہ تو بڑا خطرہ ہو جائے گا، میں نہ فلاں جگہ جا سکوں گا نہ یہاں، تو یہ بڑا مسئلہ. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ اس درجہ ذکر پر تب فائز ہو سکتا ہے کہ جب وہ لیعبدون کی منزل سے گزر جائے اور اپنے آپ کو اس بندگی کے ساتھ جڑا ہوا رکھے. اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. دوسری بات، ایک اور درجہ جس پر وہ فائز ہو جاتا ہے وہ حدیث شریف میں مفردون کا لفظ آیا ہے. مقام تفرید ایک درجہ ہے، یہ ذاکرین کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے مقام تفرید اور مفردون بیان فرمائے. تو حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کے درمیان یہ بات فرمائی نا، سبق المفردون، فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے. تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ، ہاں یہی بالکل صحابہ نے اسی طرح پوچھا کہ وما ہم یا ومن ہم، یا رسول اللہ یہ مفردون کون ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذاکرون اللہ کثیرا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں. تو اب وہاں پر علماء نے تشریح کی کہ مفردون کا لفظی مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ رہنے والے. تو دیکھیں جو کثرت سے ذکر کرے گا وہ ویسے بظاہر لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہوگا، لوگوں میں کام کاج کر رہا ہے، مگر اس کی زبان پر ذکر و اذکار ہے. یہ مقام تفرید ہے جو دل سے حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے کسی سے جسم کا علیحدہ ہونا ضروری نہیں ہے. سوشل ڈسٹینس اس ذکر میں بے شک کوئی اختیار نہ بھی کر پائے، لیکن دلی طور پر ڈسٹینس ہو اس کے اندر، یعنی دل اس کا، وہ کہتے ہیں نا کہ دست بکار دل بیار. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دست بکار یعنی کام، ہاتھ آپ کے کاموں میں ہو، دل بیار، لیکن دل یار کے ساتھ جڑا ہوا ہو، دل میں اس کی یاد ہو. تو یہ مقام تفرید بھی حاصل ہو جاتا ہے ذکر کرنے والوں کو. اور اس کے علاوہ پھر جنت کے اندر اس کے درجات اور اس کی فضیلتیں اس ذکر اللہ کی برکت سے، وہ مختلف روایتوں میں سبحان اللہ و بحمدہ کا تو درخت لگا دیے جاتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مطلب لکھتے رہتے ہیں. اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے لیے نزاع کا وقت آسان ہو جاتا ہے. یہ سارے وہ درجات ہیں کہ جو بندہ ویسے الگ الگ جب سنتا ہے تو یہ لپکتا ہے کہ ہاں بالکل میں چاہتا ہوں کہ یہ میری منزل آسان ہو، یہ وقت آسان ہو جائے. تو آنسر سب کا ایک ہی آ رہا ہے کہ آپ بندہ ذکر اللہ کرے، اللہ کا ذکر کریں، تو یقیناً یہ سارے درجات رفیع اسے حاصل ہوتے چلے جائیں گے. بہت عجیب بات ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم کن ویلیوز میں کھو گئے، ہماری ویلیوز کہاں چلی گئی. آج کوئی چرب زبان شخص ہو، کوئی سبقت لسانی کر رہا ہو، کوئی بہت زیادہ بول رہا ہو، اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے، جناب بڑا تیز آدمی ہے، بڑا تیز شخص ہے بہت. اور کوئی ذکر اللہ کر رہا ہو تو اس کو اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگاؤ. تو یہ ہماری یعنی پرائیورٹیز یہ ہو گئی ہیں، ترجیحات یہ ہو گئی ہیں کہ دنیاوی طور پہ کوئی بہت تیز شخص ہو تو اس کی تو تعریف کرتے ہوئے نظر آئے گا ہر شخص، لیکن جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اس کی طرف لوگ جانا بھی نہیں چاہتے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لگا لے. کیا وجہ ہے، اس کو ہم اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، مادی معاملات میں ہم اس قدر محو ہو چکے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے، جو دل کی سختی اور کساوت کو بیان فرمایا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنے کی وجہ سے یہ سارے معاملات آتے ہیں.
جب اللہ کے ذکر کے مقابلے میں ہم دیگر اشیاء جو مادی معاملات ہیں ان کو ہم ترجیح دیتے تو پھر حضور نے فرمایا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کا جو دل ہے اس پر وہ سختی چڑھ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو پھر اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا، اس کو حلاوت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا سارا کنیکشن وہ اللہ کے ذکر سے ٹوٹ کر دنیاوی معاملات سے وابستہ ہو چکا ہے۔ تو اگر وہ مستقلاً اللہ رب العالمین کے ذکر میں محویت رہے گی، اس کی مشغولیت رہے گی، تو پھر یہ کساوت قلبی جو ہے اور یہ جو دل کی ایک سختی ہے جو اللہ کے ذکر پر دیگر معاملات کو ترجیح دینا ہے، اللہ رب العالمین پھر ذکر کی برکت سے اس کے دل میں نرمی پیدا کرے گا، اس کے جملہ معاملات میں اللہ رب العالمین برکت نازل فرمائے گا۔ آج ہم میں سے ہر شخص یقیناً یہی چاہتا ہے کہ ہمیں سکون ہو، قلبی طمانینت ہو، ذہنی طمانینت و سکون ہو، تو اس کے لیے بھی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اس ذکر کا قرآن کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب وہ ایمان والوں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل وہ نرم پڑ جاتے ہیں، اور ان کے دل میں سکون تب آتا ہے جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر اس کو ہم ایک آزمائش کے طور پر اس کا اہتمام کر کے دیکھیں، پھر اللہ رب العالمین برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے اس کا اندازہ۔ مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا ون لائنر میں چاہتا ہوں ذکر اللہ کے حوالے سے ضرور فرمائیے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف غذا کا کام دیتی ہیں، بعض چیزیں دنیا میں وہ ہوتی ہیں جو صرف دوا کا کام دیتی ہیں، لیکن باللہ ذکر وہ چیزیں جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی صالح قلب لے کر آتا ہے نا، یہ غذا کا کام دیتی ہے، اور قوت دیتی ہے اور تقویت دیتی ہے، اور اب بیمار دل والا بھی آئے گا نا، یہ ذکر محروم نہیں کرتا، اسے دوا کا کام دے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور بعض اوقات نماز میں بڑا لطف آتا ہے، کیفیت بنتی ہے، کبھی نہیں لطف آتا، تو اس وقت بھی کس طرح ہم جاری رکھیں؟ ایسی کیا بات سوچیں کہ ہمارا دل پھر بھی لگا رہے، اگرچہ مزہ نہ آ رہا ہو، جب بھی ہم پڑھتے رہیں اس کو؟ تو فرمایا، انہوں نے بالکل یہی بات فرمایا کہ اصل میں نماز جو ہے نا، اس میں غذائیت بھی ہے اور شفائیت بھی ہے، یعنی غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، لہٰذا جب تمہارا دل اس میں خوب مائل ہو رہا ہو تو اور رغبت سے پڑھو، کیونکہ غذا ہے، غذا کھانے میں جیسے لطف آتا ہے۔ اور فرمایا جس وقت دل نہ چاہ رہا ہو تب بھی پوری دل جمعی سے پڑھو کہ یہ دوا کا کام کر رہی ہے، دوا میں کڑواہٹ ہوتی ہے اس لیے لطف نہیں آ رہا، لیکن اندر سے ٹریٹمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، لہٰذا نماز ذکر ان سے کمیٹڈ رہیے، چاہے لطف آئے نہ آئے، لیکن اپنے معمولات کو بالکل مضبوط رکھیے دن بھر کے اندر، یہ اتنا زبردست حصار ہوگا آپ کا کہ شیطان پھر اس کو توڑ کر داخل نہیں ہو پائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ذکر اللہ کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی گئیں، اور قرآن کریم کے احکامات اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو شامل کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کوشش کریں کہ ہمارے معمولات زندگی میں ذکر اللہ شامل ہو جائے، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا دل لگے نہ لگے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دل اس کے بغیر نہیں لگے گا آپ کا انشاءاللہ، اور آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح و ثنا جب بیان کرتے رہیں گے، اور اگر اسی حالت میں آپ اس دنیا سے چلے گئے تو سبحان اللہ اس ذکر کے ساتھ ہی انشاءاللہ بروز قیامت اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔